بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے یہ نوٹس ہیں مطالعہ پاکستان 10th کلاس کے چیپٹر نمبر 2 پاکستان اور عالمی امور، اور اس کے مختصر سوال جواب کا یہ ابھی پہلا حصہ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جو مشقی سوالات ہیں، جو مشق میں سوالات دیے ہیں ان کے جوابات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد کسی ملک کی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی ہے۔ اس سے مراد وہ رویہ جس کے تحت کوئی ملک اپنے قومی فائدے کے تحفظ کی خاطر دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ کویشچن نمبر 2، وسطی ایشیائی ممالک کے نام لکھیں۔ جواب، سوویت یونین کی شکست کے بعد وسطی ایشیائی ممالک ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اور کرغیزستان وجود میں آئے۔ کویشچن نمبر 3، گوادر بندرگاہ کی اہمیت تحریر کریں۔ جواب، یہ بندرگاہ مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان کے لیے سمندری رابطے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ یورپ، امریکہ اور دیگر کئی ممالک کی تجارتی آمد و رفت اسی بندرگاہ کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے، جس سے پاکستان تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا۔ کویشچن نمبر 4 ہے، مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے؟ جواب، 1948 میں مغربی ممالک کی مرضی سے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول تھی، اس لیے یہ سرزمین مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ مسلمانوں نے اسرائیل کو قبول نہ کیا اور فلسطین کے بچاؤ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اسرائیل اور عربوں کے درمیان کئی بار جنگ ہوئی اور اقوام متحدہ نے بھی اس مسئلے کے حل کے لیے بہت کوششیں کیں، مگر یہ مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا، اور یہ فلسطین کا مسئلہ تھا۔ کویشچن نمبر 5، پاکستان کے بری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں؟ جواب، مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا انحصار خلیجی ممالک کے تیل کی پیداوار پر ہے۔ یہ تیل بحیرہ عرب کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ کراچی بحیرہ عرب کی بین الاقوامی بندرگاہ ہے۔ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کو پاکستان تجارت کے لیے بری اور بحری راستہ فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے بری اور بحری راستوں کو بین الاقوامی سطح پر کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں بری راستے کہتے ہیں جو خشک راستے یعنی کہ سڑکیں وغیرہ مراد ہیں، اور بحری راستے جو سمندری راستے ہوتے ہیں پانی کے ذریعے، وہ راستے مراد ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن جو ہے، بلکہ ٹاپک نیکسٹ شروع ہو رہا ہے پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کے بارے میں، تو اس کا سوال نمبر 6 ہے، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بیان کریں۔ جواب ہے، پاکستان کو اپنے خاص محل وقوع کی وجہ سے جغرافیائی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کے جنوب میں سمندر واقع ہے، جس پر کراچی بندرگاہ ہے، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وسطی ایشیا کے تمام تجارتی راستے پاکستان سے ہو کر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کافی جو ہے پیسے کماتا ہے، کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ سوال نمبر 7، خلیجی ممالک کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک خلیج فارس کے پاس واقع ہیں، اور ان میں سعودیہ عرب، عراق، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، عمان اور قطر وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 8، پاکستان کا حدود اربہ لکھیں۔ حدود اربہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو حدود ہے، جو حد ہے، وہ چاروں سائڈوں پر کن کن ممالک کے ساتھ ملتی ہے، چاروں سائڈوں سے وہ پوچھا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، مغرب میں ایران اور افغانستان، شمال میں چین اور جنوب میں بحیرہ عرب کا سمندر ہے۔ کویشچن نمبر 9، پاکستان اور چین کس راستے سے آپس میں ملتے ہیں؟ پاکستان شمال میں چین سے جڑا ہوا ہے۔ کوہ قراقرم پر بنی ہوئی شاہراہ ریشم بری اور زمینی راستے سے چین اور پاکستان کو باہم ملاتی ہیں۔ یہ سڑک 900 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ پاک چین دوستی کی بڑی علامت ہے۔ کویشچن نمبر 10، پاکستان کی بندرگاہوں کے نام لکھیں۔ تو پاکستان میں دو بڑی بندرگاہیں ہیں، پہلی ہے کراچی بندرگاہ اور دوسری گوادر بندرگاہ۔
یہ دونوں بندرگاہیں تجارت کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ کویشچن نمبر 11، پاکستان کے سیاحتی مقامات کون کون سے ہیں؟ تو پاکستان کے مشہور سیاحتی مقامات درج ذیل ہیں: مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، وادی ناران، کاغان، سوات، گلگت بلتستان، ہنزا اور وادی کشمیر وغیرہ۔ کویشچن نمبر 12 ہے، پاکستان کی سب سے بلند ترین چوٹی کون سی ہے اور اس کی بلندی کتنی ہے؟ تو پاکستان کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ K2 ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 8,611 میٹر ہے اور یہ پوری دنیا میں بلندی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ کویشچن نمبر 13، واخان کہاں واقع ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو جواب اس کا ہے کہ پاکستان کے شمال والی سائڈ میں افغانستان کے علاقے کی ایک تنگ پٹی ہے جس کا نام واخان ہے، جو کہ پاکستان کے شمالی سرحد کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ تو سوال ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں؟ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 4 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، نظریہ پاکستان کا تحفظ، قومی تحفظ اور سلامتی، ثقافت کا فروغ اور معاشی ترقی۔ کویشچن نمبر 15، معاشی ترقی کے لیے خارجہ پالیسی کیوں اہم ہے؟ جواب، معیشت کی ترقی کے لیے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشی ترقی کے لیے زراعت اور تعلیم کے شعبے کو فروغ دینا ضروری ہے۔ دیگر ممالک کے ساتھ زرعی اور صنعتی کاروبار کو فروغ دینے سے ملک کی معاشی ترقی ممکن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 16 ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑی گئی جنگوں پر نوٹ لکھیں۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 بڑی جنگیں لڑی گئیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی جنگ 1948 میں کشمیر کے محاذ پر لڑی گئی جب بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ میں پاکستانی عوام، قبائلیوں اور مسلح افواج نے نہایت بہادری سے بھارت مسلح فوج کا سامنا کیا۔ نہ صرف کامیابی سے اپنے وطن کا دفاع کیا بلکہ بھارت کے قبضے سے آزاد جموں اور کشمیر کا ایک تہائی علاقہ بھی خالی کرا لیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی پاکستان کی 1965 میں۔ 6 ستمبر 1965 کی رات پاکستان اور بھارت کے درمیان قصور، لاہور، سیالکوٹ کے محاذ پر جنگ کا آغاز ہوا۔ پاکستانی فوج نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی حملے کا بھرپور جواب دیا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ تیسری جنگ 1971 میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں بھارت کو مقامی لوگوں کی حمایت حاصل تھی جس کی وجہ سے پاکستان اپنے ایک حصے سے محروم ہو گیا اور مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ کویشچن نمبر 17 ہے، بنگلہ دیش کا قیام کب اور کیسے ہوا؟ دسمبر 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان اپنے ایک حصے سے محروم ہو گیا اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا جو حصہ تھا مشرقی پاکستان کے نام سے، وہ ایک نیا ملک بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمایاں ہو گیا۔ کویشچن نمبر 18 ہے، سندھ طاس معاہدے پر نوٹ لکھیں۔ سندھ طاس معاہدہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے طے پایا تھا۔ یہ معاہدہ پانی کی تقسیم کا معاہدہ تھا جس سے دونوں ممالک کے درمیان دریائی پانی کا تنازع ختم ہو گیا۔ تنازع کہتے ہیں لڑائی کو، مسئلہ یا لڑائی۔ اس معاہدے کے تحت دریائے راوی، ستلج اور بیاس ہندوستان کو ملا جبکہ دریائے سندھ، چناب اور جہلم یہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ یہ کویشچن نمبر 19 ہے، ایران کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، اس کی قومی زبان فارسی ہے اور اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اس کی کرنسی کو ایرانی ریال کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ملک ہے۔ تیل کے عظیم ذخائر کی بدولت اس کو بین الاقوامی سطح پر اہم مقام حاصل ہے۔ کویشچن نمبر 20، علاقائی تعاون برائے ترقی کا معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا؟ جواب، پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کا معاہدہ ہوا جو ان تینوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بنا۔ یہ تعاون معاشی، عسکری اور سیاسی نوعیت کا تھا۔ معاشی معیشت طور پر اکنامیکل لحاظ سے اور عسکری مطلب فوجی لحاظ سے اسلحے وغیرہ کے بارے میں اور سیاست کے حوالے سے تھا۔ کویشچن نمبر 21 ہے، ڈیورنڈ لینڈ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، 1893 میں ہندوستان کے وزیر خارجہ مارٹیمر ڈیورنڈ نے افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن سے مذاکرات کیے اور سرحد کا حتمی تعین کر دیا۔
ان کے نام کی مناسبت سے پاک افغان سرحد کا نام ڈیورنٹ لائن رکھا گیا، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کا نام ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے تقریباً 2611 کلومیٹر ہے۔ کویشچن نمبر 22، افغانستان پر امریکہ نے کیوں حملہ کیا اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوئے؟ تو جواب ہے 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر اس کا الزام لگا دیا اور اس پر حملہ کر دیا، اور پاکستان میں طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس کا پاکستان پر یہ اثر ہوا کہ لاکھوں افغانی عوام پاکستان ہجرت کر کے آ گئیں، جن کے قیام، طعام اور رہائش وغیرہ کا انتظام پاکستان نے کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی۔ کویشچن نمبر 23، پاک چین دوستی کی بڑی علامت کیا ہے؟ پاکستان اور چین میں دوستی کی بڑی علامت شاہراہ ریشم ہے، جو کہ کوہ قراقرم، یہ پہاڑ کا نام ہے کوہ قراقرم، اس میں بنائی گئی ہے۔ یہ شاہراہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت کی آمد و رفت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سی پیک منصوبہ بھی دونوں ممالک کی دوستی کی بڑی علامت ہے۔ کویشچن نمبر 24، پاکستان نے ابتدائی دور میں چین کا ساتھ کیسے دیا؟ جواب، چین کو اپنے ابتدائی دور میں عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا تھا۔ پاکستان نے چین کا بھرپور ساتھ دیا اور عالمی اداروں کی رکنیت حاصل کرنے میں چین کی مدد کی۔ امریکہ اور یورپی ریاستیں چین کی مخالفت کر رہی تھیں۔ اس دور میں پاکستان نے چین کا ساتھ دیا اور دوست ہونے کا حق نبھایا۔ کویشچن نمبر 25، چین نے پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا؟ تو جواب ہے پاکستان میں زیادہ تر صنعتیں چین کی مدد سے لگائی گئی ہیں، جن میں ٹیکسلا میکینیکل کمپلیکس، کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس، ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس، وا آرڈیننس کا فیکٹری، چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں، اور گوادر پورٹ بھی چین کے تعاون سے قائم ہوا۔ اس کے علاوہ شاہراہ ریشم اور سی پیک منصوبہ بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مسئلہ کشمیر۔ سوال نمبر 26 ہے، مسئلہ کشمیر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب ہے تقسیم ہند کے وقت مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان کو، جبکہ غیر مسلم اکثریت والے علاقے بھارت کو دیے گئے۔ کشمیر میں اکثریتی آبادی مسلمانوں کی تھی، لیکن کشمیر کے حکمران ہندو ڈوگرا نے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ مسلمان رہنماؤں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ بھارت نے فوج کشی کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اسی وجہ سے مسئلہ کشمیر کی ابتدا ہوئی۔ کویشچن نمبر 27 ہے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ نے کیا کردار ادا کیا؟ 1948 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پیش کیا گیا، اور سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، اور 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ سلامتی کونسل نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کشمیر کی ریاست کا فیصلہ اس کی عوام کے ذریعے استصواب رائے سے کیا جائے گا، مگر بھارت نے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ استصواب رائے کا مطلب ہوتا ہے ووٹ کروانا، لوگوں سے ان کی رائے لینا۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے اسلامی کانفرنس تنظیم OIC اور پاکستان۔ تو سوال نمبر 28 ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ جواب، 1969 میں مسجد اقصی میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی، اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے۔ کویشچن نمبر 29، اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے نام لکھیں۔ تو اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں ترکی، ایران، سعودی عرب، مصر، شام، لیبیا، تیونس، چاڈ، انڈونیشیا، کویت، لبنان، موریتانیہ، مراکش اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ کویشچن نمبر 30، معاہدہ بغداد سے کیا مراد ہے؟ 1955 میں پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پایا، جس کو معاہدہ بغداد کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 31، معاہدہ استنبول کب اور کن ممالک کے درمیان طے پایا؟ 1964 میں شاہ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ اور ترکی کے صدر اور صدر پاکستان کی ایک ملاقات ہوئی، جس میں اقتصادی، صنعتی، تجارتی، ثقافتی اور سیر و سیاحت کے حوالے سے باہمی تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا، جس کو معاہدہ استنبول کا نام دیا گیا۔ کویشچن نمبر 32، اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO سے کیا مراد ہے؟
جواب ہے 1964 میں معاہدہ استنبول کے تحت بننے والی تنظیم جب اپنی فعالیت کھو چکی تو رکن ممالک نے اسے فعال کرنے کے لیے اقدامات کیے اور تنظیم کا نام بدل کر اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھ دیا، جس کے اب رکن ممالک کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ کویشچن نمبر 33، اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تو جواب ہے اقتصادی تعاون کی تنظیم کے رکن ممالک کی 10 ہے اور اس کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد رکن ممالک کی سماجی، اقتصادی اور تجارتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 34، لاسٹ کویشچن ہے اس حصے کا، افغانستان کے دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات اور پاکستان کا کیا کردار ہے؟ تو افغانستان جو ہے وہ چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے، سمندر تک اسے کوئی رسائی حاصل نہیں، دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا اور بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس سب حوالے سے پاکستان کو جو ہے نا کافی جو ہے نا زر مبادلہ ملتا ہے اور پاکستان کی بھی تجارت بہتر ہو جاتی ہے۔ جی یہ تھا لاسٹ کویشچن، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوا۔ تو اگر آپ کو یہ سوال جواب نوٹس پسند آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔